بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدم سامعین، آج کے بارے میں ہم آپ کو غزوہ احد کے واقعات، اسباب، وجوہات اور نتائج کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو غزوہ احد کا پس منظر، کعب بن اشرف کا قتل، یہ ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبر سے مدینہ کے یہود کو سخت صدمہ پہنچا۔ ایک تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان قریش جیسی عظیم قوت کو شکست دے سکتے ہیں، دوسرے انہیں مسلمانوں کی عسکری قوت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، چنانچہ وہ پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان باغیانہ سرگرمیوں کا سرغنہ یہود کا ایک سردار کعب بن اشرف تھا۔ وہ مسلمان عورتوں کے فرضی عشقیہ قصے بیان کرتا اور اپنے شعروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوئی یعنی برائیاں بیان کرتا تھا۔ قریش کی شکست کی خبر سن کر اس سے رہا نہ گیا۔ وہ بدر کے مقتولین کے افسوس کے لیے مکہ گیا، ان کے مرثیے بھی کہے، پھر مختلف قبائل کا دورہ کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے پر ان لوگوں نے انہیں اکسایا بھی صحیح۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سازشی کی نیت کو بھانپتے ہوئے اس کا خاتمہ ضروری سمجھا، اور آپ نے ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک چھوٹی سی چھاپہ مار جماعت کو اس کے خلاف بھیجا۔ انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ اس سے یہود میں خوف پھیل گیا اور انہوں نے تحریری طور پر عہد کیا کہ آئندہ ایسی حرکتوں اور باغیانہ سرگرمیوں سے ہم اپنے آپ کو باز رکھیں گے۔ قریش کی تجارتی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش۔ چونکہ قریش کی معیشت کا انحصار شام و عراق کی تجارت پر تھا، بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں نے شام اور مکہ کے قدیم ترین تجارتی شاہراہ قریش پر حد بندی کر دی، تو انہیں مجبوراً عراق کی طرف رخ کرنا پڑا۔ ان کا ایک قافلہ بھاری مال و تجارت لے کر عراق کی طرف روانہ ہوا۔ آپ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے بروقت اس قافلے کی اطلاع مل گئی۔ قریش کو معاشی محاذ پر رک کر پہنچانے کا یہ بہت اچھا موقع تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا فائدہ اٹھایا، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ نے کفار کے لاکھوں روپے کے سامان پر قبضہ کر لیا۔ اس کاروان تجارت کے لٹ جانے کے بعد قریش پر شام و عراق کی دونوں شاہراہیں بند ہو گئیں۔ چنانچہ معاشی بدحالی سے بچنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں تیز کر دیں۔ عرب کی بیرونی اور اندرونی تجارت پر قریش مکہ کی اجارہ داری تھی، جو ان کی خوشحالی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھی۔ مسلمانوں نے ان کی تجارتی شاہراہوں کی ناکہ بندی کر کے ان کی تجارتی اجارہ داری ختم کر دی اور دوسرے ان کی جگہ خود لے لی۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ قریش کی جنگ کی تیاریوں کے لیے مال کی ضرورت تھی، اور اس طرح ان کے وسائل محدود ہو گئے۔ ہم بات کرتے ہیں غزوہ احد کے اسباب اور وجوہات کے بارے میں۔ جنگ بدر کے لیے محض عمر بن حضرمی کے قتل کو بہانہ بنایا گیا تھا، لیکن میدان میں بڑے بڑے سردار مثلا ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ وغیرہ مارے گئے تھے۔ اب مکہ کے نئے سردار ابو سفیان نے ان کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ شام کی تجارتی شاہراہ جس پر مکہ کی معیشت کا انحصار تھا، اسے محفوظ کرنے کے لیے مدینہ کی حکومت کا خاتمہ ضروری سمجھا گیا۔ مذہبی اور سیاسی اعتبار سے قریش کو تمام قبائل عرب پر خاص امتیاز حاصل تھا۔ بدر کی شکست نے قریش کی شہرت کو بہت نقصان پہنچایا، اور قبائل عرب میں ان کی اہمیت کم ہوگی۔ اس بات کا تقاضا تھا کہ اس کا بدلہ لے کر اپنے گرتے ہوئے وقار کو سنبھالا جائے۔ مکہ کے نئے سردار ابو سفیان نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ شام سے آنے والے قافلے کا تمام سرمایہ جنگی تیاریوں کے لیے وقف کر دیا۔ شاعروں نے جذبات بھڑکانے والی نظمیں کہیں اور عورتوں نے تانے دیے۔ اس طرح ایک سال میں 3000 آدمیوں کی فوج لڑائی کے لیے تیار ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا حضرت عباس کے ذریعے سے قریش کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورے کے لیے مسجد نبی میں بلایا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے رائے دی کہ شہر میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری رائے میں شہر بند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ کب تک محاصرہ جاری رہے، اس لیے شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے بھی ان کی رائے کی تائید کی۔ آخر اکثریت کی رائے کے حق میں فیصلہ ہوا کہ دشمن کا کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ قریش کا لشکر احد کے میدان میں پڑاؤ ڈالے بیٹھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد 1000 مجاہدوں کی ہمراہ شہر سے نکلے۔ شہر سے باہر عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے 300 سپاہیوں کو لے کر اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا کہ چونکہ میری بات نہیں مانی گئی، اس لیے میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس طرح کفار کے 3000 کے مقابلے میں 700 مسلمان رہ گئے۔ مسلمان عورتوں کی کافی تعداد بھی ساتھ تھی تاکہ زخمی سپاہیوں کی مرہم پٹی کی جائے، انہیں پانی پلایا جائے اور تیز وغیرہ انہیں کسی نہ کسی کام میں ان کی مدد کی جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ احد کے واقعات کے بارے میں۔
احد کے میدان میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو پشت پر رکھ کر پڑاؤ ڈالا۔ احد کی پہاڑی کی اس جنوبی حصے میں ایک وادی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑی پر 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں مقرر کیے اور انہیں حکم دیا کہ جب تک کہا نہ جائے کسی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ باقی سب سپاہیوں کو آپ نے میدان میں ترتیب سے صفوں میں کھڑا کیا۔ اسی دوران قریش کی عورتیں رزمیہ گیت گاتی ہوئی آگے بڑھیں۔ پھر جنگ شروع ہوئی تو عرب کے دستور کے مطابق ان کا علمبردار طلحہ سب سے آگے آیا اور مقابلے کے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقابلے کے لیے نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس پر طلحہ کا لڑکا جوش انتقام سے نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب عام لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین انصاری دشمن کی فوج کی صفوں میں گھس گئے اور دشمن کے سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار بطور انعام بھی انہیں عطا فرمائی تھی۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا باپ عتبہ اور چچا شیبہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور اس کے بھائی ولید کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اس لیے وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے حبشی غلام کو تیار کیا، انعام کا لالچ دے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ نیزہ پھینکنے میں بہت ماہر تھا، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ہندہ نے جوش انتقام میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبا ڈالا۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد اس میں کم تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی کافی نہ تھے، لیکن جوش ایمانی سے انہوں نے ایسی جنگ کی کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان سے بھاگ نکلے۔ اس پر مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنے کی بجائے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ دورے پر جن 50 آدمیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا تھا، وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے میں شریک ہو گئے۔ ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی سمجھایا کہ ہمیں حضور کے حکم کے بغیر کسی حال میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دورے کو خالی دیکھا تو اپنے 100 سواروں کو ساتھ لے کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب سامنے سے بھی دشمن پلٹ آیا اور مسلمانوں کو اچانک آگے پیچھے دونوں طرف سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس بدحواسی میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ آپ کفار کا سارا زور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تھا کہ کسی طرح حضور کو شہید کیا جائے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک بہادر جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ اسی اسنا میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ چونکہ ان کی صورت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتی تھی، اس لیے کفار نے شور مچا دیا کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں نے شدت سے جنگ شروع کر دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ اسی دوران ایک صحابی کی نظر آپ پر پڑی، اس نے دوسروں کو آگاہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود ہیں۔ اس پر کچھ اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ کفار ہر طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے تھے، لیکن جانثار صحابہ ہر وار کو اپنے اوپر برداشت کرتے۔ اسی اسنا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، 2 دندان مبارک شہید ہو گئے اور خود کی کڑیاں چہرے میں چبھ گئیں۔ لیکن اس حالت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو الفاظ تھے وہ آپ کی وسعت قلبی کی واضح دلیل ہیں کہ اے خدا، میری قوم کے اصولوں کو معاف فرما، وہ نادان ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ چند جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین آپ کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ کفار نے پیچھا کرنا چاہا، لیکن پتھر برسا کر ان کا حملہ پسپا کر دیا گیا۔ اس پر ابو سفیان نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیوتا کے نعرے لگانے کا جواب مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ سامعین، جنگ احد میں مسلمان خواتین کا کردار بھی تھا، جن میں ام سلیم، ام عائشہ شامل تھی۔ زخمیوں کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دی گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ اس لیے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان میں پہنچ گئی اور آپ نے زخموں کو دھو کر ان پر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر رکھا، اس پر پٹی باندھی جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ اسی طرح ایک انصاری خاتون کو یکے بعد دیگرے ان کے باپ، بھائی اور شوہر کی شہادت کی خبر ملی، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتی تھی۔ جب آپ کو سلامت دیکھا تو کہا کہ آپ خیریت سے تو ہیں، تو پھر سب کی تکلیفیں ہیچ ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 سے زیادہ آدمی شہید ہوئے، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور کفار کے 22 آدمی مارے گئے تھے۔ سامعین، یہ تھی وہ جنگ کہ جس میں مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات کو نہ ماننے سے انکار کیا، تو کیسے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔